السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آگے آیت نمبر 233 کا ترجمہ کریں گے، اور ہماری تمام ترتیب ترجمے کی ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو بھی ترتیب کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، پلے لسٹ میں وہ بھی موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ ترجمہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 233۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آیت نمبر 234 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 235 کا ترجمہ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ آیت نمبر 236 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انہیں اگر کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ آیت نمبر 237 کا ترجمہ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 238 کا ترجمہ۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ یعنی اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 153 میں یہ بیان نماز کی تاکید سے شروع ہوا تھا، اب آخر میں دوبارہ نماز کی یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جنگ کے شدید حالات میں بھی امکان کی آخری حد تک اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور سے اس وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس مشغولیت میں بے پرواہی ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ آیت نمبر 239۔ اگر تمہیں خوف ہو
تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کھڑا ہونے کا بھی موقع نہ ہو تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 240 سورہ البقرہ کی۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ یعنی آخر میں طلاق کے جو مسائل چل رہے تھے ان کا ایک تکملہ ضمنی طور پر بیان ہوا ہے جو متعلقہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، لیکن اسلام نے پیچھے آیت نمبر 234 میں عدت کی مدت گھٹا کر 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی۔ جس وقت زیر نظر آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اور جیسا کہ اوپر آیت نمبر 180 میں گزرا، لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کیا کریں کہ ان کے ترکے سے کس کو کتنا دیا جائے۔ لہٰذا اس آیت میں اسی اصول کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگرچہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ بھی دیا جائے اور اس کے گھر میں رہائش بھی فراہم کی جائے۔ البتہ وہ خود اپنا یہ حق چھوڑ دے اور 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کے گھر سے چلی جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ہاں 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کے لیے بھی شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگلے جملے میں جو کہا گیا ہے کہ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں قاعدے سے مراد یہی ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد نکلیں، پہلے نہیں۔ لیکن یہ سارا حکم میراث کے احکام آنے سے پہلے تھا۔ جب سورہ نساء میں میراث کے احکام آ گئے اور بیوی کا حصہ ترکے میں مقرر کر دیا گیا تو سال بھر کے نفقے اور رہائش کا یہ حق ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 241 طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ متعلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا لفظ بڑا عام ہے، اس میں عدت کے دوران کا نفقہ بھی داخل ہے، اور اگر ابھی مہر نہ دیا گیا ہو تو وہ بھی داخل ہے۔ نیز اوپر آیت نمبر 432 میں جس تحفے کا ذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تحفہ اس صورت میں تو واجب ہے جب کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو اور خلوت سے پہلے طلاق واقع ہو گئی ہو، لیکن جب مہر مقرر ہوا ہو تو اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ متعلقہ عورت کو مہر کے علاوہ یہ تحفہ بھی دیا جائے۔ ان تمام احکام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اول تو طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اور اس کا اقدام اسی وقت کرنا چاہیے جب کوئی اور صورت باقی نہ رہی ہو۔ دوسرے جب یہ اقدام کیا جائے تو نکاح کے تعلق کا اہتمام بھی شرافت، فراخ دلی اور احترام سے خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، دشمنی کے ماحول میں نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جڑے رہیے، اللہ پاک کلام کو کوشش کریں۔ اللہ پاک کی کلام قرآن پاک، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہدایت ہے اس کے لیے ہم نے قرآن پاک سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور اچھی طرح سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔